بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ اثبات نسبیہ سے فارغ ہونے کے بعد اب اثبات سببیہ کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وآخر الاسبات مولا الاطاقہ، اسبات میں سب سے آخر میں مولا الاطاقہ ہے، یعنی آزاد کرنے والا، جس کو موثق کہتے ہیں۔ اور اگر موثق موجود نہیں ہے ثم عصبتہ تو پھر اس کے اسباء ہیں علی الترتیب الذی ذکرنا، اسی ترتیب پر جو ہم نے ذکر کر دی، لقولہ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی بنا پر۔ وہ فرمان کیا ہے؟ الولاء لحمۃ کاللحمۃ النسبی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا بھی رشتہ ہے نسبی رشتے کی طرح۔ تو اب اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ مثلا زید نے خالد کو آزاد کیا، خالد زید کا غلام تھا، زید نے خالد کو آزاد کیا، آزاد ہونے کے بعد خالد مال کا مالک ہوا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے پر اس نے جو مال چھوڑا ہے اولاً دیکھا جائے گا کہ اس کے اصحاب فرائض ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو اصحاب فرائض کو ان کے فرضی حصے دے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے اسباء نسبی ہیں یا نہیں، اگر اس کے اسباء نسبی ہیں تو اسی ترتیب پر جو ماقبل میں بیان کر دی ان کو دے دیا جائے گا، اور اگر اسباء نسبی موجود نہیں ہیں تو اب یہ زید، اس مثال میں زید نے خالد کو آزاد کیا تھا تو زید موثق ہوا آزاد کرنے والا، تو اب یہ زید اس کا اسبا بنے گا، اس کا وارث ہوگا۔ اگر اصحاب فرائض ہیں تو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بھی مال بچے گا وہ زید کا ہوگا، اور اگر اصحاب فرائض نہیں ہیں اور اسباء نسبی بھی نہیں ہیں تو کل کا کل مال کس کے لیے ہوگا؟ زید کے لیے ہوگا، یعنی موثق کے لیے ہوگا، آزاد کرنے والے کے لیے۔ اب مثلا زید نے خالد کو آزاد کیا، خالد کے نہ تو اصحاب فرائض ہیں اور نہ ہی اسباء نسبی ہیں، تو زید اس کا اسبا ہو جائے گا، لیکن اتفاق سے زید کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو اب کیا ہوگا اس مال کا؟ تو فرماتے ہیں اب وہ مال زید کے جو اسبا ہیں ان کو دیا جائے گا، یعنی موثق کے اسبا موثق کے اسبا ہو جائیں گے، لیکن موثق کے جو اسبا تھے وہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں، اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ، اور اسبا ما غیرہ۔ تو کیا موثق کے جو تین طرح کے اسبا ہیں، کیا یہ تینوں طرح کے اسبا موثق کے اسبا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، موثق کے اسبا بنفسہ ہی موثق کے اسبا بنیں گے، اسبا بغیرہ اور اسبا ما غیرہ موثق کے اسبا نہیں بنیں گے۔ مثلا کہ زید کے جو اسبا بنفسہ ہوں گے وہی خالد کے اسبا بنیں گے، زید کے اسبا بغیرہ اور ما غیرہ اسبا نہیں بنیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زید کے واسطے سے کوئی عورت اسبا نہیں بنے گی خالد کی، جو مذکر ہیں وہی اسبا بنیں گے، اس لیے کہ اسبا بنفسہ میں مذکر آتے ہیں اور اسبا بغیرہ اور ما غیرہ میں مؤنث۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ زید کے واسطے سے، یعنی موثق کے جو اسبا ہوں گے وہ موثق کے اسبا بنفسہ ہی ہوں گے، اسبا بغیرہ اور ما غیرہ نہیں ہوں گے۔ اور ترتیب کیا ہوگی؟ ترتیب وہی ہوگی جو ما قبل میں ذکر کر دی کہ قریب والا دور والے کو محروم کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ اب رہا کہ بھئی عورتوں کو آزاد کرنے والے غلام، یعنی وہ غلام جس کو آزاد کر دیا گیا ہے، کیا عورتوں کو بھی اس کے مال سے کچھ ملنے کی امید ہے، گنجائش ہے؟ کیا اس کو، عورت کو بھی اس کے مال سے کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو اس کی 8 صورتیں ہیں، 8 صورتیں ایسی ہیں جن میں عورت کو بھی غلام کا ولا حاصل ہوگا اور اس کے علاوہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ 8 صورتوں کو مصنف علیہ رحمہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولا شیء للاناث من ورثۃ المعتق، آزاد کردہ غلام کے ترکے سے مؤنثوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لقولہ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے۔ قول کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس للنساء من الولاء، عورتوں کے لیے ولا سے نہیں ہے۔ اب نفی فرمانے کے بعد اس بات فرما رہے ہیں استثناء کر کر کہ مطلقاً نہیں بلکہ استثناء ہے کہ ہر عورت کے لیے نہیں، کہ 8 صورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کو بھی حق ولا ثابت ہوگا۔ وہ کیا ہیں؟ الا، مگر وہ عورتیں، ما اعتقنا، جس نے غلام کو آزاد کیا ہو، جنہوں نے غلام کو آزاد کیا ہو تو ان کو حق ولا ملے گا۔ مثلا
ہندا کا غلام تھا خالد، خالد کو ہندا نے آزاد کیا، خالد مال کا مالک ہوا، اس کے بعد انتقال کر گیا، اگر اس کے اسبۂ نسبی موجود نہیں ہے تو اب ہندا اس کی اسبا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ ہوگی۔ دوسری صورت او اعتقا من اعتقنا، یا جس کو انہوں نے آزاد کیا تھا اس نے کسی کو آزاد کیا، تب بھی عورت کیا بنے گی؟ اسبا بنے گی۔ مثلا ہندا نے زید کو آزاد کیا، زید نے آزاد ہونے کے بعد خالد کو خریدا، خریدنے کے بعد خالد کو آزاد کر دیا، اب کیا ہوا؟ زید کا بھی انتقال ہو گیا، خالد کا بھی انتقال ہو گیا، اور دونوں میں کسی کے بھی اسبا نسبی موجود نہیں ہے، تو اب اس کی اسبا کون بنے گی؟ وہی ہندا بنے گی۔ دو صورتیں ہو گئی عورت کو آزاد کردہ غلام کے اسبا بننے کی۔ اب تیسری صورت کیا ہے؟ او کاتبنا، یا عورت نے غلام سے کتابت کی، یعنی اس کو مکاتب بنایا۔ مثلا ہندا نے زید سے، جو اس کا غلام تھا، اس سے کہا کہ تو مجھے اتنی قیمت اتنے وقت میں دے دے تو آزاد ہے، تو زید نے اتنی قیمت ادا کر دی، ادا کرنے کے بعد وہ آزاد ہو گیا، آزاد ہونے کے بعد اس نے مال کمایا، پھر اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے اسبائے نسبی نہیں چھوڑے ہیں، تو اب اس کی اسبا یہی ہندا ہوگی۔ تین صورتیں۔ چوتھی صورت او کاتبہ من کاتبنا، یا ان کے مکاتب نے کسی کو مکاتب بنایا، کتابت کی، تو اس صورت میں بھی عورت کو حق ولا ثابت ہوگا۔ مثلا ہندا نے زید سے کتابت کی، مکاتب بنایا، وہ آزاد ہو گیا، پھر زید نے غلام خریدا یعنی خالد خریدا، مثلا خالد خریدا، خالد کو خریدنے کے بعد اس نے اس کو مکاتب بنایا، وہ بھی آزاد ہو گیا۔ اب زید کا بھی انتقال ہوا، خالد کا بھی انتقال ہوا، اور انہوں نے اسبائے نسبی نہیں چھوڑے ہیں، تو اب جو ہے اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہندا اس کی اسبا بنے گی، یعنی مکاتب کے مکاتب کی، ٹھیک ہے۔ چار صورتیں ہو گئی۔ پانچویں صورت او دبرنا، یا مؤنث نے کسی غلام کو اپنے کسی غلام کو مدبر بنایا۔ مدبر کا معنی آتا ہے کہ غلام سے یہ کہہ دینا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ اب عورت نے غلام کو مدبر بنایا، پھر نعوذ باللہ من ذالک وہ مرتد ہو کر دارالحرب میں چلی گئی، قاضی صاحب نے اس مدبر غلام کی آزادی کا پروانہ نافذ کر دیا کہ تو آزاد ہے، اس کے بعد خوش قسمتی سے وہ عورت لوٹ کر آئی، مسلمان ہو گئی، تو اب چونکہ یہ آزاد ہو چکا ہے دوبارہ غلام تو نہیں ہوگا، تو اب اگر یہ انتقال کر جائے تو اور اس کے اسبۂ نسبی موجود نہیں ہے تو یہی عورت اس کی اسبا بنے گی۔ آگے فرماتے ہیں او دبرا من دبرنا، یا ان کے مدبر نے کسی کو مدبر بنایا، اس کی بھی یہی صورت ہے۔ اس کی کیا صورت ہے کہ ہندا نے زید کو جو اس کا غلام تھا اس کو مدبر بنایا، اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو کر دارالحرب میں چلی گئی، قاضی صاحب نے اس کے آزادی کا پروانہ نافذ کیا، اس کے بعد وہ لوٹ کر آئی، لوٹ کر آنے کے بعد اسلام اس نے دوبارہ سے قبول کر لیا، پھر سے اسلام میں آ گئی، پھر اس کا جو مدبر تھا اس نے کسی کو مدبر بنایا اپنے غلام کو، اب ان دونوں کا انتقال ہو گیا اور دونوں کے کوئی اسبۂ نسبی موجود نہیں ہے، تو اب اس کی اسبا بھی یہی ہندا بنے گی، ٹھیک ہے۔ 6 صورتیں ہوں گئی جس میں عورت کو حق ولا ملے گا۔ 7ویں صورت او جرہ ولا ان معتقہن، یا ان کا معتق جو ہے حق ولا کو کھینچ لائے، ان کی طرف کیا کھینچ لائے، تب بھی کیا ہوں گی؟ وہ اسبا ہوں گی آزاد کردہ غلام کے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ مثلا ہندا کا غلام تھا، ہندا کا غلام تھا زید، اس نے نکاح کیا خالدہ سے جو کسی کی آزاد شدہ باندی تھی، دونوں کا نکاح ہوا، ان سے پھر بچہ پیدا ہوا، تو جو بچہ ہوگا وہ بچہ ماں کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ آزاد ہوگا، یعنی وہ غلام نہیں ہوگا، آزاد ہوگا۔ اب اگر اس بچے کا انتقال ہو جائے اور والدین کا بھی اس کے انتقال ہو جائے تو اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو حق ولا ہے، حق ولا اس کے ماں کے مولا کے لیے ہوگا، لیکن اگر ہندا اپنے اس غلام کو یعنی زید کو آزاد کر دے تو اب یہ زید بچے کا ولا جو ہے ماں کے مولا سے کھینچ کر اپنے مولا کی طرف پہنچا دے گا، یعنی اب یہ ہندا جو ہے اپنے غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے اپنے غلام کے بیٹے کی کیا ہوگی؟ اسبا بنے گی۔ یہ اسی صورت میں ہے جبکہ کیا کہتے ہیں اسبۂ نسبی موجود نہ ہو۔ تو 7ویں صورت ہو گئی۔ 8ویں صورت فرماتے ہیں او معتق معتقہن، یا ان کے معتق کا معتق جو ہے وہ جو ہے ولا کو کھینچ کر ان تک پہنچا دے، اس کی بھی یہی صورت ہے، بس ایک واسطہ بڑھ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ولو، اب اختلافی مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ولو ترکا ابل معتق، فرماتے ہیں اگر
غلام نے، جو آزاد شدہ غلام تھا اس نے کون چھوڑا؟ آزاد کرنے والے کا باپ چھوڑا، وابنہ اور اس کا بیٹا چھوڑا۔ تو اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی سدس الولاء للاب والباقی للابن۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں ولا کا چھٹا حصہ باپ کے لیے ہوگا اور باقی بیٹے کے لیے ہوگا۔ وعند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، اور طرفین کے نزدیک الولاء کلہ للابن ولا شیء للاب، ولا تمام کا تمام بیٹے کے لیے ہوگا، باپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ولو ترکا ابن الموتق و جدہ، اگر آزاد کرنے والے کا بیٹا چھوڑا اور دادا چھوڑا، فالولاء کلہ للابن بالاتفاق، تو فرماتے ہیں تو ولا تمام کا تمام بیٹے کے لیے ہوگا متفق علیہ، یعنی یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، اس پر ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے کہ اگر بیٹا اور باپ چھوڑا ہے تو اختلاف ہے، اور اگر بیٹا اور دادا چھوڑا ہے تو اتفاق ہے کہ تمام کا تمام ولا جو ہے وہ بیٹے کے لیے ہوگا، دادا کے لیے کچھ بھی نہیں۔